ناظرین، گزر گئی شام ہی تو تھی، اب حماس کی باری آ گئی ہے۔ حماس نے اسرائیل کے ایٹمی تنصیبات پر میزائل داغ دیے ہیں، اہم ترین ٹینکس پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اسرائیل کے 2 شہر حماس کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ حماس نے نہ صرف فوجیوں کو بلکہ پورے شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔ عالمی سطح پر حماس کی جنگی دانش کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ حماس نے پہلے اسرائیل کو حملوں پر اکسایا اور اسرائیل نے جو حملے کیے وہاں مبینہ طور پر حماس نے پتلے رکھے تھے، جس کی بدولت اسرائیل کو لگا کہ وہ حماس کے فوجیوں کو مار رہا ہے، تاہم وہ پتلے ہی تھے۔ اس طرح اسرائیل کو لگا وہ حماس کو ختم کرنے کے قریب ہے، سو اسرائیل نے اپنا سارا اسلحہ اسی ایک جگہ پر استعمال کر لیا اور اہم ترین ہتھیار بھی استعمال کر لیے۔ جس کے بعد حماس کی باری آئی، جو ہی حماس کو معلوم ہوا کہ اسرائیل نے اپنا سارا اہم ترین اسلحہ فضول جگہوں پر استعمال کیا ہے، اسی طرح حماس نے تیاری پکڑ لی اور ایک زبردست حملہ کر دیا۔ یہ حملہ 7 اکتوبر کی طرح کیا گیا، اسرائیل کو دھوکے میں رکھا گیا۔ جیسے ہی اسرائیل فتح کے جشن منانے لگا، حماس نے میزائل داغ دیے۔ اب تک اسرائیل کو لگ رہا تھا حماس کے حوصلے ٹوٹ چکے ہوں گے، لیکن حماس نے سب کو حیران کر دیا اور پھر حماس کے ساتھ حزب اللہ نے بھی حملے کیے۔ دوستو، سب سے پہلے حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے اہم ترین شہر دمونا کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے صحرائے نقب میں واقع دمونا شہر خفیہ حساس جوہری تنصیبات کی وجہ سے اہم ہے۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا، اسرائیل کی جارحیت اور قتل و غارت گری ہولوکاسٹ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن مارکا سمجھیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ ایک بیان میں حماس ترجمان ابو عبیدہ نے کہا، دشمن روز زمینی کارروائیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ دشمن کو نئی قسم کی موت کا مزہ چکھائیں۔ ہمارے لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ فتح ہماری ہوگی۔ حماس کی جانب سے جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ القسام بریگیڈ کے حملے میں اسرائیلی فوج کی بختر بند تباہ کر دی گئی۔ ادھر حزب اللہ کے بھی اسرائیلی فوجیوں پر حملے جاری ہیں، جس میں فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ دوسری جانب حماس کے سینئر عہدیدار علی براکا کا کہنا کہ اسرائیلی فورسز نے رات بھر غزہ پر زمینی حملے اور بمباری کی، تاہم غزہ پر اسرائیلی فوج کا 3 طرفہ زمینی حملہ ناکام ہو گیا۔ علی براکا کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملے میں دشمن کو فوجیوں اور سامان کے لحاظ سے بھاری نقصان ہوا۔ دشمن کئی محاذوں پر فلسطینی مزاحمت کی تیار کردہ جال میں پھنس گیا ہے۔ اسرائیلی حملے پسپا کرنے کے لیے روسی ساختہ ٹینک شکن میزائل اور مقامی طور پر تیار یاسین میزائل استعمال کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہیلی کاپٹروں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ شمالی غزہ میں گزشتہ رات کو داخل ہونے والی اسرائیلی فوج اب بھی موجود ہے۔ فلسطینی انکلیو میں فوجی کارروائیوں میں توسیع کی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل بھی تو باز نہیں آ رہا۔ اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کی قرارداد کو ہوا میں اڑاتے ہوئے غزہ پر بری، بحری اور فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم سب کچھ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک بار پھر غزہ کے شہریوں کو اپنے گھر خالی کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جاری زمینی کارروائیاں جنگ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ غزہ کے شہری اپنے گھر خالی کر چکے ہیں۔ اپنے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا، یرغمالیوں کو رہا کرانے کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ طیاروں، بحری جنگی جہازوں سے بمباری اور ٹینکوں سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ غزہ پٹی کے اندر جنگ مشکل اور طویل ہوگی۔ جنگ تو طویل ہوگی، لیکن جس طرح اسرائیلی افسران حماس کے قبضے میں آ رہے ہیں وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ دراصل اسرائیل کی جانب سے زمینی حملے کی کمانڈ جنرل جائرم شالام کے سپرد کی گئی۔ کل رات سرکی البریج میں یہ ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے گرفتار کیے جانے کی اطلاعات آنے لگی۔ اب یہ بات کنفرم بھی ہو گئی ہے۔ اسرائیلی امور پہ گہری نظر رکھنے والے مصری صحافی احمد موسیٰ نے بھی ذرائع کے حوالے سے اس کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنرل اپنے متعدد سپاہیوں کے ہمراہ جان بازوں کے پنجے میں آ گئے ہیں۔ کچھ عبرانی ذرائع بھی اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے رات کا زمینی حملہ بری طرح ناکام ہو گیا، جس میں کئی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ایک فوجی افسر کی یہ بات بھی عبرانی سوشل میڈیا میں زیر گردش ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں اور وہ کہاں سے نکل آتے ہیں۔ برسر پیکار مختلف مزاحمتی گروپوں نے اپنی کامیابیوں کی تفصیل میڈیا سے شیئر کی ہے۔ کتائب ابو علی نے شبکل قدس کو بتایا، ہمارے جان بازوں نے دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیلی نیوز ایجنسی والے کا کہنا ہے کہ یائرم شالام کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے والے بٹالین اور اس کے سارے سپاہی مارے جا چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں، کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ رات گئے غزہ میں زمینی حملے کی نیت سے گھسنے والی اسرائیلی فوج کو تینوں اطراف سے گھیرے میں لیا گیا، جس کے بعد اسرائیلی فورسز سمندر کی طرف بھاگ نکلی۔ اسرائیلی فورسز متعدد ٹینک اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئی۔
دوسری جانب شدید اسرائیلی بمباری کی وجہ سے زخمیوں کو تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے نکالا نہ جا سکا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کا مواصلاتی نظام تباہ کیے جانے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے سربراہ ایلن مسک نے غزہ پٹی میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف اداروں کو بذریعہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس پر بھی اسرائیل سیخ پا ہو گیا۔ دوستو، 22 روز سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 7,700 سے زیادہ ہو گئی۔ شہداء میں 3,600 بچے بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں جنگ کے اسرائیل کی معیشت پر برے اثرات بھی پڑنے لگے ہیں۔ اسرائیلی ماہرین معیشت کے مطابق اسرائیل کا جنگی نقصان 17 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے، جبکہ معاشی ماہرین نے اسرائیلی ریاست کے نقصان کا تخمینہ 7 ارب ڈالر سے زیادہ کا لگایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں رواں سال خسارہ جی ڈی پی کے 3% تک پہنچ جائے گا۔ غزہ جنگ سے پہلے خسارہ جی ڈی پی کے 1.5% تک متوقع تھا۔ خسارے ختم کرنے کے لیے درکار رقم سال کے آخری 2 ماہ میں 12.5 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ اندازے بینک آف اسرائیل اور وزارت خزانہ کے سرکاری تخمینوں سے زیادہ ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی 500 ارب ڈالر کی معیشت مشرق وسطیٰ کی بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ اسرائیلی معیشت کو نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہے۔ عالمی بینک بھی غزہ جنگ کی دنیا کی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہونے سے خبردار کر چکا ہے۔ ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ معاشی لحاظ سے اسرائیل سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جنگی معیشت تباہ ہونے اور حماس سے جنگ میں ناکامی کے بعد کوئی بھی ملک اسرائیل کو منہ نہیں لگائے گا، جبکہ حماس سے ناکامی کا یہ ثبوت ہی کافی ہے کہ حماس نے غزہ کے وسیع علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی ذرائع دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اعلان کردہ وسیع زمینی کارروائیوں کے باوجود حماس نے غزہ کی پٹی کے اندر سب سے بڑے علاقے پر کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اب حماس نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کو عملی طور پر ختم کر دیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ کے شمالی حصے پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے تابڑتوڑ حملے کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایک ویب سائٹ نے حماس کے زیر کنٹرول علاقے کا نقشہ جاری کر دیا۔ اس نقشے کے مطابق اسرائیل صرف چھوٹے حصوں پر کنٹرول رکھتا ہے۔ نقشے میں حماس کے زیر کنٹرول غزہ کے علاقے کو نیلے اور اسرائیل کے زیر قبضہ حصے کو لال رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ نقشے میں پیلے رنگ کے حصے سے مراد کنفلکٹ زون ہے، یعنی جن علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے اسے پیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا۔ مصری جریدے کے مطابق اسرائیلی افواج غزہ کے علاقے بیت البداویہ کا قبضہ بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس سے قبل حماس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیل کی خفیہ جوہری تنصیبات پر راکٹ داغ دیے تھے۔ یہ پہلے حملے سے الگ حملہ تھا، جہاں راکٹ حملے کے بعد ایریز اور نیتیو ہاسارا میں سائرن بجائے گئے۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے پہاڑوں کے درمیان واقع جوہری تنصیبات کے قریب دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب تو معاملہ اس قدر گرم ہو گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے صاف الفاظ میں اقوام متحدہ کا جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ قابض صہیونی ریاست کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہفتہ کو تل ابیب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، حماس کے خلاف جنگ کا دوسرا مرحلہ گزشتہ جمعہ کی رات غزہ میں مزید زمینی افواج کے داخلے سے شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی جنگی مقاصد واضح ہیں، جس میں یرغمالیوں کی رہائی اور حماس کو مکمل طور پر ختم کرنا شامل ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے، زمینی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ جنگی اور سیکیورٹی کابینہ دونوں نے متفقہ طور پر کیا۔ دشمن کے علاقے میں لڑنے والے ہمارے کمانڈر اور سپاہی جانتے ہیں قوم اور قیادت ان کی پشت پر ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی طویل اور مشکل جنگ ہوگی۔ اس کے جواب میں ترک صدر کی جانب سے جنگی جرائم کے الزام پر اسرائیلی وزیر اعظم نے ان کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم پر جنگی جرائم کا الزام نہ لگائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ ہمارے فوجیوں پر جنگی جرائم کا الزام لگا سکتے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ ہم دنیا کی سب سے اخلاقی فوج ہیں۔ اسرائیلی فوج شہریوں کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے، جبکہ حماس انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ دوستو، صرف ترکیہ ہی نہیں، اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتہ کو یمن، تیونس، عراق، اردن، بھارت اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک میں فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ ایک خبیث الخبیث ملک بھارت بھی اس روئے زمین پر موجود ہے، جو فلسطینی بچوں کی مظلومانہ شہادت پر پردہ ڈالنے میں اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ لیکن اب اسرائیل اور بھارت کا یہ گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے۔
اسرائیل پر غزہ کے حملے میں 4 سالہ فلسطینی بچے کی شہادت پر سوشل میڈیا پر بہت سی پوسٹس میں افسوس کرنے کی بجائے اس خبر کو ہی غلط قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانوی میڈیا نے ایک بچے عمر بلال البنا کا ذکر کیا جو غزہ شہر کے مشرق میں واقع علاقے زیتون پر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہوا۔ تاہم جس طرح سوشل میڈیا صارفین نے اس کی شہادت کی تردید کی، اس سے پتہ چلتا ہے ایک طرف تو اسرائیل غزہ پر فضائی حملے کر رہا ہے، ساتھ ہی میڈیا وار بھی جاری ہے جس میں بچوں پر ہونے والے تشدد کا ڈٹائی سے انکار کیا جا رہا ہے یا پھر اسے غیر اہم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے پیاروں کے کھونے پر غمزدہ اہل خانہ اور عزیز و اقارب ان جھوٹے الزامات پر شدید صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ عمر البنا کی شہادت پر اسرائیل کے حامی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک تصویر پوسٹ کی گئی جس میں عمر کے اہل خانہ اس کے جسد خاکی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصویر کے کیپشن میں لکھا گیا، یہ ایک اصلی بچے کی لاش نہیں بلکہ یہ تو ایک گڑیا ہے۔ حماس اور فلسطینی مسلمان غزہ میں بچوں کی موت کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ 200 اسرائیلی افواج کے کریک ڈاؤن میں مغربی کنارے میں اب تک کم از کم 105 فلسطینی شہید، 1550 کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی پابندیوں اور آباد کاروں کے حملوں کے خطرے کے باعث فلسطینی شہروں اور دیہات کا ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہو گیا جس کے نتیجے میں تقریباً مکمل طور پر تجارتی تعطل اور نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری سے مواصلاتی نظام مکمل تباہ ہو گیا ہے جس کے باعث امدادی سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی اپنے عملے سے رابطہ منقطع ہونے کی تصدیق کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے غزہ میں موجود صحت کی سہولیات دینے والے طبی عملے، وہاں انسانی امداد کی تمام شراکت داروں سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ تمام شہریوں کے فوری تحفظ اور مکمل انسانی رسائی کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی کوارڈینیٹر اپنے ایکس پر پیغام میں غزہ میں انٹرنیٹ سروسز کے معطل ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فون لائن، انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کٹ گئے ہیں۔ مواصلاتی توانائی، خوراک، پانی اور ادویات کے بغیر ہسپتال اور انسانی بنیادوں پر کام جاری نہیں رہ سکتا۔ فلسطینی ہلال احمر نے کہا کہ غزہ میں اس کی ٹیموں سے رابطہ منقطع ہو گیا اور ہمیں خدشہ ہے ہماری ٹیمیں ایمرجنسی طبی سہولیات فراہم کرنے کے قابل رہیں گی یا نہیں۔ غزہ میں ہمارا ایمرجنسی نمبر 101 بھی متاثر ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے غزہ میں اپنے پیاروں سے رابطہ کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ غزہ میں مواصلاتی نظام کا بلیک آؤٹ بڑے پیمانے پر ظلم و ستم کے مترادف ہے۔ معلومات کا بلیک آؤٹ ظلم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو چھپا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلیک آؤٹ کس حد تک جاری رہتا ہے اور کب تک اسرائیل ان مظالم کو چھپا سکتا ہے۔